صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ ربما 14ویں پارے کی ابتدا سورہ حجر سے ہوئی۔ مدینہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جس کی طرف وَكَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں دو باتیں نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرصے دراز سے دعوت دیتے چلے آ رہے ہیں، لیکن قوم ہٹ دھرمی پر کمر بستہ ہے۔ دوسری یہ کہ قوم کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل شکستگی کے جو آثار پیدا ہو رہے تھے، انہیں دل بستگی سے بدلا جا رہا ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور ہمت بندھائی جا رہی ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں قرآن کریم کے متعلق فرمایا گیا کہ ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں ہر قسم کے نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار میں اگائے۔ چند آیات کے بعد تخلیق انسانی اور تخلیق آدم کا ذکر ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اس صورت میں بھی کچھ انبیاء کرام مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کے قصے مذکور ہے۔ مقام حجر کے باشندوں نے بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی تکذیب کی تھی۔ ہم نے اپنے آیات ان کے پاس بھیجے مگر وہ اعراض کرتے رہے۔ یہ لوگ پہاڑ تراش تراش کر مکان بنایا کرتے تھے اور مطمئن و بے خوف تھے کہ ایک زبردست دھماکے نے صبح صبح ان کو آ لیا اور ان کی تدبیریں کچھ کام نہ آئی۔ یہاں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ کفار کی سرکشیوں کو خوبصورتی کے ساتھ نظر انداز کر دیجئے، آپ کا رب بڑا خالق اور بڑا عالم ہے۔ ہم نے آپ کو 7 آیات سورہ فاتحہ عطا فرمائی جو بار بار دہرائے جانے کے قابل ہے، اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ مشرکین کی ذرا پرواہ نہ کیجیے، ہم آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہے۔ واقعی ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بس آپ تو اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ اس کے بعد سورہ نحل ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ اس میں شہد کی مکھی کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ تم عذاب کی باتیں بہت کرتے ہو، آخر وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اس صورت کا آغاز دراصل انہی کا جواب ہے۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب جلدی مت مچاؤ۔ فرمایا جا رہا ہے کہ عذاب الہی تو تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے، اس کے لیے اتنی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ جو کچھ مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت سمجھتے اور حق کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے بعد تنبیہ و تذکیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور کائنات کی کھلی شہادتوں کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شرک باطل ہے اور توحید برحق ہے۔ اس سلسلے میں منکرین وحدانیت کو جو اشکالات اور شبہات ہیں ان کا جواب دیا جاتا ہے۔ باطل پر اسرار اور حق کے مقابلے میں ہر دھرمی کے خوفناک نتائج سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسلام کی اخلاقی اور روحانی تعلیمات پیش کی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے رفقا کی ہمت اور حوصلہ بڑھایا جاتا ہے۔ اس صورت کا آغاز باری تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی بے مثال صناعی پر دلائل کے ساتھ ہوا ہے۔ اسی ضمن میں مشرکین کی ہٹ دھرمیوں کا بھی ذکر ہے اور ان کے عقائد و اعمال کا بیان بھی ہے۔ اس کے بعد پھر ان چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے اور ان میں انسان کے لیے سامان عبرت بھی ہے۔ فرمایا تمہارے لیے مویشیوں میں بھی سبق موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان سے ایک چیز یعنی خالص دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی سلسلے کلام میں شہد کی مکھی کا ذکر بھی ہوا۔ فرمایا کہ آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنی چھتے بنا لے اور ہر طرح کے پھولوں کا رس چوس لے اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہ پر چلتے رہے۔
ان مکھیوں کے اندر سے مختلف رنگوں کا شربت نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ رزق میں، مال اور دولت میں لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بھی قدرت الہیہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اسی نے لوگوں کے لیے بیویاں بنائی اور بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے انعامات نہیں تو کیا ہے؟ آگے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا تھا کہ تم کچھ بھی نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھ دی اور دل دیے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا ان لوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ کس طرح آسمان کی فضاؤں میں مسخر ہے؟ اللہ کے سوا ان کو کس نے تھام رکھا ہے؟ اس میں بھی اہل ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو وجہ سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکانات بنائے جنہیں تم سفر و حضر میں بہت ہلکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کی جو ایک مقررہ مدت تک تمہارے کام آتی ہے۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سایہ پیدا کیا۔ پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائی اور تمہیں ایسی پوشاک عطا کی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے، اور کچھ ایسی پوشاک دی جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح وہ تم پر اپنی نعمتیں تمام کرتا ہے تاکہ تم فرمانبردار بن جاؤ۔ آگے قرآن کریم کی ایک جامع آیت ہے جس میں اسلام کی مکمل تعلیمات چند لفظوں میں سمو دی گئی ہے۔ فرمایا بلا شبہ اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں، بے حیائی، بدی اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم سبق لو اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ جب تم عہد کرو اور اپنی قسمیں پکی کرنے کے بعد نہ توڑو جب تک کہ تم اپنے اوپر اللہ کو گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر رہتے ہیں۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہونی چاہیے جس نے اپنی محنت سے خود سود کاتا اور خود ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نوش ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو باہمی معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ مت بناؤ کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے بڑھ کر فائدہ اٹھائے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں تم جھگڑتے ہو ان قریب قیامت کے دن وہ تم پر ظاہر کر دی جائے گی۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ آگے کچھ اور نصیحتیں بھی ہے۔ فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم ان کے بہترین عمل کی جزا ضرور دیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا مرد عورت میں جس نے بحالت ایمان نیک عمل کیا ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کے صلے میں بہترین جزا دیں گے۔ فرمایا جب آپ قرآن پڑھنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرے۔ آگے قرآن کریم ہی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے گا، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود ہی گھڑ لیتے ہو، بلکہ اکثر لوگ جاہل ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ قرآن کو تو روح القدس نے حکمت حق کے مطابق میرے رب کی طرف سے نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہو جائے۔ کچھ آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بستی امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو رزق فراوانی کے ساتھ مل رہا تھا کہ اتنے میں انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ تب اللہ نے اس بستی کو بھوک اور خوف میں بستی والوں کی کارستانیوں کی وجہ سے مبتلا کر دیا۔ یہ پارہ ان آیات پر اختتام پذیر ہوتا ہے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں بحث کیجیے۔ بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اپنی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر سے کام لو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ آپ صبر کرتے رہیے، آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر آزردہ نہ ہو اور نہ ان کی چال بازیوں سے تنگ دل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صاحب تقوی ہے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔